السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم سب کے پیارے آقائے دو جہاں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسا معجزہ لے کر آیا ہوں حسن کے حوالے سے کہ جس کو سننے کے بعد ہر دیوانہ یقیناً مچل جائے گا اور یقیناً بے ساختہ پکار اٹھے گا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں زمین کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑھی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ایسا بنایا کہ جو پیارے آقا کو دیکھتا ہے وہ یقیناً آقا کو دیکھتا ہی رہ جاتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر وہ آپ کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھ لے تو یقیناً اس کے دل کو سکون مل جائے، اس کی روح کو تازگی محسوس ہو۔ یہ ہمارے پیارے آقا کی شان تھی۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے صرف آپ کا دیدار کیا اور وہ یقیناً ایمان لے آئے۔ حسن یوسف کو جو ملا حسن، وہ یقیناً آپ کا ہی صدقہ تھا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ نے ہمارے پیارے آقا کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا۔ یقیناً آپ لاجواب ہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انوار کی برکت سے اندھیروں میں اجالا ہو جاتا، ظلمتوں کے بادل چھٹ جایا کرتے تھے، جیسے کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ اچانک ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ چہرہ انوار کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ یعنی اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی، وہ کون ہے جو آپ کو قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل ہے۔ پوچھا، بخیل کون؟ ارشاد فرمایا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا جس کا نام حضرت ابوکر صافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بکریاں چرانے کے لیے باہر جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ حضرت ابوکر صافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کا دیدار کر لیا، اور یہاں صرف آقا کا دیدار نہیں ہوا، آقا نے بھی حضرت ابوکر صافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیا۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس کے اوپر آقا کی نظر پڑ جائے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے، وہ بڑا ہی خوش نصیب ہو جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا ہے۔ میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ جب پہلی مرتبہ حضرت ابوکر صافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کا دیدار کیا تو وہ آقا کے دیوانے ہو گئے، آقا کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئے، اور یہاں تک کہ حضرت ابوکر صافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کرنے لگے کہ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لاتے اور ان بکریوں کو میدان میں چرتا ہوا چھوڑ کر آقا کی مجلس میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب یہ ان کا روز کا معمول ہو گیا کہ حضرت ابوکر صافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بکریوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے اور جا کر آقا کا دیدار کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھ جایا کرتے۔ کسی کو خبر مل گئی کہ حضرت ابوکر صافہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی محفل میں جا کر بیٹھ جایا کرتے اور بکریوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ حضرت ابوکر صافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ کے پاس رہا کرتے تھے۔ جب خالہ کو یہ بات معلوم پڑی تو خالہ نے حضرت ابوکر صافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کر دیا کہ تم محفل میں نہیں جاؤ گے، تم اس مجلس میں نہیں جاؤ گے،
میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو آقا کا حسن دیکھ چکا ہوتا ہے اس کو قرار کہاں آتا ہے، اس کو چین کہاں ملتا ہے، ان کا دل کہاں لگتا ہے، ان کی تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور ان کو کہاں سکون ملتا ہے جب تک وہ آقا کا دیدار نہ کر لے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، جب برداشت نہ ہوا تو حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ محترمہ یعنی اپنی ماں کو اور اپنی خالہ کو اپنے پاس بلایا اور یہ بات کہی کہ صرف ایک مرتبہ میرے ساتھ چلو، چل کر اس ہستی کا دیدار کر لو بس تم۔ میرے پیارے دوستوں، یہ بات سننے کے بعد آپ کی خالہ بہت غصے میں آ گئی، لیکن اس کے لاکھ اصرار کرنے کے بعد وہ مان گئی اس بات کو لے کر کہ ہاں چلو، ایک بار کی تو بات ہے، دیکھا آتے ہیں، اس کے بعد بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تو جائے گا ہی نہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے اور آپ کی خالہ نے آقا کا دیدار نہیں کیا تھا۔ وہ کیا جانتے تھے کہ آقا کا کتنا سونا مکھڑا ہے کہ جو آقا کا دیدار کر لیتا ہے پھر آقا کا ہو جاتا ہے۔ حامی تو بھر لی اس بات کو لے کر کہ ایک مرتبہ دیکھ آتے ہیں کیا ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ کو لے کر اور اپنی امی کو لے کر حضور کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی جو دھڑکن تھی وہ تیز ہو گئی اس بات کو لے کر کہ نہ جانے میری ماں اور میری خالہ کیا بات کہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ بڑا ہی گھبرا رہے تھے، بہت ڈر رہے تھے، لیکن تبھی حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ نے یہ بات کہی کہ اتنا سونا بندہ آج سے پہلے میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ساری کائنات میں ان جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں۔ میں تو ان پر قربان ہو گئی، اور ان کے کپڑے پہننے کا ڈھنگ ایسا تھا کہ ساری کائنات میں ایسے کپڑے پہننے کا ڈھنگ کسی کا نہیں دیکھا۔ اتنا خوبصورت لباس تھا کہ میں بس دیکھتی ہی رہ گئی، یہاں تک کہ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ نے یہ بات بھی کہی کہ جب وہ بولتے تھے نا تو وہ بڑا میٹھا بولتے تھے، اور اتنا میٹھا بولنے والا آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ باتیں سن کر حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ تب بھی میرے پیارے دوستو، حضرت ابو قرصافہ کی جو خالہ تھیں انہوں نے یہ بات کہی کہ آج سے جب تم چاہو حضور کی محفل میں جا سکتے ہو، شام میں چاہو، دوپہر میں چاہو، جب چاہے جا سکتے ہو، آج کے بعد میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن، جو دیکھتا ہے وہ یقیناً دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، چاہے آقا سے کتنا ہی کوئی بغض رکھتا ہو، لیکن ایک مرتبہ آقا کا دیدار کر لیتا تو وہ یقیناً بس آقا کا ہی ہو جاتا۔ یہ ہے میرے پیارے آقا کی شان۔ نہ تو قلم میں اتنی سکت ہے کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت تحریر میں لا سکے، اور نہ ہی زبان میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے کا یارہ ہے۔ سلطان عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات محاسن ظاہری و باطنی کی جامع ہے۔ کائنات ارض و سمادات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے پرتو سے ہی فیض یاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے فیضان سے ہی کائنات رنگ و بو میں حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے۔ اسی حقیقت کو حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ یوں بیان کرتے ہیں، سوچے اس چیز کو کہ صرف ایک مرتبہ حامی بھری تھی، اور پھر جو ہوا وہ یقیناً آپ نے بھی سنا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آقا کے حسن مبارک کے حوالے سے آپ کو یہ معجزہ پسند آیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو آقائے دو جہاں کی محبت نصیب فرمائے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔